بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 114 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء حاضر، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت آئی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے رب کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق ہیں، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، ونحن له مسلمون، اور ہم ہیں اسی کے فرما بردار۔ ترجمہ یوں ہے، جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود کی یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم خود اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا؟ دوسری بات، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تیسری بات، ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ چوتھی بات، ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں علامہ واحد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ ان کے اس بات کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ حضرت یعقوب کی طرف یہ بات کیسے منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی؟ کیا تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے، جبکہ ان کے موت کے سینکڑوں سال کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جن کے دین کو تم یہودیت سے تعبیر کرتے ہو؟ اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی، بلکہ اصل تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم اسی پاک ذات کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا معبود ہے، اور معبود تو صرف وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم تو اسی رب ذوالجلال کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اس آیت سے بزرگان محترم یہ سبق ملتا ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی توحید کی فکر کرے اور ان کی آخرت کی فکر کرے۔ باپ کی موت کے وقت باپ کو اپنی مالی وراثت کی تقسیم کی فکر سے زیادہ اپنے دین کی اس وراثت کی فکر کرنی چاہیے، اور اطمینان لے کر ہر باپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد اس کے بعد اسی ایک رب کی عبادت کرے جس ایک رب کی عبادت وہ اپنی زندگی میں کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔